رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے شمار فضل و کرم کہ اس خلاق کائنات نے سنوں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت پیدا فرما کے پھر ساری بخشش کا سامان بھی فرمایا، ہم ویسے ایام عطا فرمائے، ایسیاں راتاں عطا فرمائے کہ جنہاں نے ایک کلمہ اللہ دی بارگاہ انتہائی پسندیدہ اور قبولیت کی گھڑیاں والا ہے. اس وقت عدلیہ نے جو آسیہ ملونہ دے حق میں فیصلہ دیتا ہے، اس فیصلے تک پوری امت سوگوار ہے. ہر حضور کا کلمہ پڑھنے والا سچا امت ہے. سخت نالائیں اور پاکستان بھی 72 سالہ عدلیہ کی تاریخ میں یہ واضح کر دیتا ہے کہ گستاخان رسول دے فیصلے یہ عدلیہ دے قاضی نہیں کر سکتے، مصطفیٰ دے غازی. یہ قاضیاں دے بس کی بات ہی نہیں، یہ غازیاں دے بس کی بات ہے. اور کسی نے کیا سی اٹھ قبر وچوں غازی علم دینا قبر جو اٹھ تیری لوڑ پہ گئی. کوئی قاضی کوئی جج یہ نہ سوچے کہ میں محمد عربی نال غداری کر کے پھر محمد رب کو بچ جاؤں. اللہ کی عادت ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جس نے مصطفیٰ کریم کو چھیڑے ہے نا اللہ ان تباہ برباد کر دے. ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا. یاد رکھو نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال اللہ کا اتنا پیار ہے اور اللہ کی عادت ہے. 450 سال فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی، خدا کے مقابلے رب بن کے بیٹھا، سجدے کرانا سی میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، اپنے آپ میں اعلی آکھے. لیکن 4.5 صدیاں وہ سر نو کدے پیڑ بھی نہیں ہوئی، کدے بخار نہیں چڑھیا، کدے پیر نہیں ٹھنڈا نہیں چبھیا. میں کیا سونے ربا تیرے مقابلے رب بن کے بیٹھا ہے، تو اللہ کل شین قدیر ہے، کدے سر پیڑ نہیں کیتی، کدے نو کنڈا نہیں چبھیا. فرمایا بڑے حوصلے ہیں پروردگار کے، تو چاٹے سے میرا مقابلہ کرے مینوں کو فرق پڑتا ہے. میں پھر رب ہی ہوں، یہ جو مرضی ہے بقدر رہے، میں رب ہی ہوں. تماشا ادوں ویکھی جدوں میرے یار نوں چھڑے گا. میرا طریقہ یہ ہے میں اپنے آپ ادماں تے معاف کر دینا، پر یاراں دے ادماں نوں کدے معاف نہیں کرتا. پھر رب نے ڈوب کے ماریا، غرق کر دیتا اور دس دیتا کہ یاراں دے بدلے اینو لے جانے. نمرود خدا بن کے بیٹھا، کدے بخار نہیں، کدے کوئی تکلیف نہیں. اور جدو حضرت ابراہیم کو چھڑیا
رب نے فرمایا ہن میرے معبود دی چادر تے ہاتھ پائے ہن ویکھ تے نہ ہوندا کی لنگڑا مچھر پوری ایک لت ٹوٹی ہوئی سی اللہ نے وہ نک بھی داخل کیا وہ دماغ میں جا کے کھجلی کردا ایک لت نال جو پریشان ہوندا ہے تے متھے تے ہاتھ ماریا نا تے متھر چپ کر گیا انہیں اپنا کام چھوڑ دیتا ہاتھ چکتا گیا وہ پھر شروع ہو گیا وہ پھر ہاتھ مارے وہ پھر چپ ہو جائے وہ پھر شروع ہو جائے تنگ پہ گیا بادشاہ سی خدائی دعویٰ کرتا سی کدے کام تے کیتا نہیں سی ایک سپاہی کو بلا کے کہنے لگا تنخواہ ڈبل دیا گا روٹی اپنے نال کھلاواں گا لتر لے کے میرے سر تے کھلو جا تو مینوں لتر ماردا رہو قدرت دی آواز ہے ہن یار نوں چھڑے ہی نا ہن پتہ لگے گا تنخواہ بھی تیری ہوے گی لتر بھی تیرا ہوے گا سپاہی بھی تیرا ہوے گا سبحان اللہ یہ ادا انداز ہے اے جدو فیصلے کر کے نہ سمجھو کہ بچ جاؤ گے اجے ماما زندہ نے جنہاں علم دین جیسے پتر پیدا کیتے اللہ اکبر کبیر لہذا اسی اس فیصلے کو مسترد کرنے پوری امت نے مسترد کیتے علماء کو پریشان کیتا جائے کیا سمجھتے ہو کہ جیلہ نہیں پاک کہ تسی علماء دی زمانہ بند کر دو گے نہیں یہ زمانہ بند نہیں ہوتی ہیں ساڑھے تی علماء دی تاریخ ہے جیلہ بھی جنہوں نے موت قبول کی تھی حضرت امام اعظم 100 کوڑے مارے گئے امام نے فرمایا کہ بات آپ کی ہوا علماء نے مارا کھا دیا نہیں علماء نے شہادتہ پائیا کیوں امت مسلمان کو سی پریشان پاکستان آل سنت نے بنایا ہے یہ بنیادہ بھی ساڑھیا بزرگاں دا لہذا اسی اس فاصلے نو قدم تشریف نہیں کرتے امت ایک پلیٹ فارم تے جمع اگو دیکھو قائدین جو پروگرام بناندے نے افسوس دے دے کہ ساڈا او قائد جڑا ہے ہی ادا تے جیل وچ کاش رضوی صاحب بات دے وہ جیل وچ رہا کہ محمد عربی دا نوکر میں پچھلے جمعے تے کیا سی تھندار نے چن ماری رضوی صاحب مسکرا پے تھندار کہندا بابا چن کھا کے ہسنا ہے فرمایا ساری زندگی سے رسول پیچھے تے نعرے سنے نے کہ ساری زندگی تے رسول پیچھے عزتاں مل گیا نے اسے رسول پیچھے چن ملدی ہے ملے تے بسم اللہ یا رسول اللہ سی آندے رہا یہ سال وچ رکھو سی اللہ تعالیٰ ساڑھے ملک پاکستان کی خیر کرے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حکومت نو ہوش دے ناخن عطا کرے تاکہ ملک کی بد امنی نہ ہوئے اور ملک افراتفری ختم ہو جائے اللہ نبی پاک دے علماء ایک پلیٹ فارم تے جمع فرمائے حضرات محترم میرے انتہائی محبت کرنے والے عزیز جناب راجہ محمد امجد صاحب نے پچھلے جمعے میں اپنی خواہش کا اظہار کیتا کہ میری خواہش ہے کہ اگلے جمعے تے نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات امہات المومنین وچوں حضور دی انتہائی خدمت گزار تے غم گزار حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی اور آپ کے قبول اسلام تے حضور کی خدمت گزاری بیان کروں میں نے وعدہ کیا میں کوشش کروں گا کہ اپنے شکستہ الفاظ کے اندر ام المومنین کی بارگاہ دیا ہے عقیدت دیا ہے محبت پیش کر سکتا ساری ماں نے سنو اپنی ماما سے بڑا مان ہے ساری آؤں ماما جنہیں ساڑھے رسول کو سکون دیتا ساری آؤں ماما جنہیں رسول کی بستر زینت پڑی ہے ساری آؤں ماما جنہیں رسول انہوں نے خدمت کی تھی کائنات دے مومنہ کی ماما اللہ کہتا ہے وقات واجہو امات و محبوبہ جنہیں تیری بیوی ہے نا وہ مومنہ کی ماما اسی اسی مومنہ سنو اپنی ماں کی قدر کرنا بھی ہوتی ہے کہ اسی قدر سمجھ لے گئی کہ ماں نو اللہ نے یہ مقام عطا ہوا حضرت محترم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے اندر جنہی پہلی شادی فرمائی وہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پہلی شادی رحمت عالم نے جو کی تھی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی خدیجہ الکبریٰ بیوہ سی اور اس دور میں بیوہ نو منحوس سمجھے جانا سی
بیوہ عورت پر شادی کرنے واسطے تیار نہیں ہوتا. بیوہ ہو گئے بس زندگی گزارے سکتے. قربان جائیے پوری دنیا کو ہدایت دینے والے رسول نے پہلا کام ہی یہ کیتا کہ بیوہ نال شادی کی. مائی صاحبہ کی عمر سی 40 سال اور رسول اللہ کی عمر سی 25 سال. ایمان دسو کائنات میں کوئی بندہ میرے رسول تو زیادہ حسین ہے؟ خدا کی پوری خدائی کوئی بندہ مصطفیٰ دے حسن دے برابر نہیں. حضور سب تو حسین اور یہ تھے انگریز مورخ بھی تسلیم کر دینے کہ پورے عرب میں محمد عربی سب تو زیادہ حسین. ساڑھا تو عقیدہ ہے خدا کی پوری خدائی حسین مگر انگریز مورخ بھی اس بات کو تسلیم کر دینے کہ محمد مصطفیٰ جیسا سونا کوئی نہیں. اور اس بات کو بھی تسلیم کر دینے کہ نبی کریم دا خاندان سب تو اونچا خاندان ہے. تمام قبائل عرب میں حضور دا قبیلہ سب تو اونچا. پورے روئے زمین تے سب تو عظمت والی جا ہے کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف. اور نبی پاک سرور عالم دے دادا ایک بیت اللہ شریف دے سب تو بڑے متولی سے. حضور دا قبیلہ سب تو اونچا قبیلہ. حضور دا دادا ایک پورے قبیلے دا سردار سے کعبے دا متولی. عرب دی ہر لڑکی دی خواہش ہے کہ محمد مصطفیٰ صرف میرے نال مسکرا کے بات کر لے. شادی تے بڑی اگلی گل ہے. صرف ایک بار مسکرا کے میرے بال دیکھ لو. ایسی شان والا آن بان والا رسول 25 سال دی اکھڑ جوانی کے پہلی شادی کر رہے ہیں 40 سال دی ادھیڑ عمر دی عورت. انہوں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ نبی پاک حوث پرست. ہر کماری لڑکی مصطفیٰ کریم کی خدمت واسطے پیش تیار ہے. ایک اشارہ دے کرے مگر رحمت عالم نے ادھیر عمر کی عورت 40 سالہ عورت نال شادی کی تھی. اور پھر قربان جائیے حضرت ام المومنین کی خدمت ہو. بھائی صاحبہ نے وہ خدمت کی تھی. ہم گزاری کی تھی کہ نبی پاک زندگی دے آخری لمحات تک حضرت خدیجہ کا پیار بھی بلا سکے. خدیجہ نے اتنی خدمت کی تھی اتنی. نبی پاک فرماتے ہیں میں تبلیغ تے جانا تے میں لوگاں پتھر مارنے تے میں زخمی ہونا گھر ہونا. خدیجہ نے میری پٹیاں بننیاں تے میرے زخماں نوں دھونا تے خدمت کر کے کہنا میرے سرتاج پریشان نہ ہوئیو میں خدمت واسطے آنا. میں مرم لاواں گی میں پٹی لاواں گی. تبلیغ نہ چھوڑیو آقا تبلیغ کرتے جاؤ میرے حوصلے بتانے. زندگی بھر نبی پاک نے جتنیاں بھی شادیاں فرمائیاں نے 9 یا 11 جتنا نبی پاک حضرت خدیجہ ذکر فرماتے سامنے اتنا اور کسی نے نہیں سکتا. فرماتے سر خدیجہ اس وقت میرے تے ایمان لے آئی جو سارے میرے مخالف ہیں کیونکہ کائنات کی سب تو پہلے کلمہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے پڑھے. سبحان اللہ. فرمایا لوگ پتھر مارنے سن خدیجہ میں نے پٹیاں بندی سی. خدیجہ نے میری بڑی خدمت کی تھی. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خوش نصیب نے کہ جنہاں نے نبی پاک کے نکاح میں آن تو بعد اپنی زندگی کے 25 سال کملی والے دی میت گزارے. کتنے 25 سال 25 برس. اور فرمانیہ نے میرے 25 سال کے اندر 15 سال کے او سان کہ یہ حضور نے اعلان نبوت نہیں سیکھی تھا. پھر 10 سال وہ آئے کہ میں محمد رسول اللہ دی بیوی کہلائی. فرماتے ہیں میں خوش نصیب ہوں. کئی باری میرے بسترے پہ وہی آئی. میں خوش نصیب ہوں کہ جو نکاح 40 سال محمد بن عبداللہ کے نکاح 40 ہوں
تو 15 سال گزرے تھے محمد بن عبداللہ پھر محمد رسول اللہ بن کے چمکی سبحان اللہ کہڑیاں شانہ والی ہے ساری ماں ساری زندگی اس ماں کے قدموں کی خاک تو قربان ہو جانا مائی صاحبہ وہ خوش نصیب نے تفصیل انشاءاللہ مائی صاحبہ دے حالات و واقعات کے ذریعے عرض کرا اللہ نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم او خدیجہ محبوب واسطے نہ کوئی کھانا پکا کے ٹرے چ رکھ کے حضور ور جا رہی ہے تے تو ہنے جا تے جبریل جا کے میرے محبوب نے کہا خدیجہ تھوڑے کو کوئی چیز لے کے آ رہی ہے آوے تے آکھو اللہ تعالی سلام کہندا ہے سبحان اللہ او مسلمانوں سوچو ساڈی ماں کہندی ہے کسی بابا اللہ سلام کہندا ہے جبریل حضور دی بارگاہ ام المومنین نے برتن بھی چیز رکھی ہے نبی کریم دے قریب آئیاں جبریل حاضر ہو گیا کی تھی یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہے میں آپ نہیں آیا میں رب نے بھیجا ہے اللہ فرماتا ہے نہیں تو خدیجہ نو سلام آکھو سبحان اللہ تے جبریل کہتا یا رسول اللہ اللہ دا سلام پہنچا کے جبریل دا بھی سلام آکھو سبحان اللہ یا رسول اللہ خدیجہ ایک خوش نصیب عورت ہے یہ مومنہ کی وزیر ماں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ واسطے جنت کے اندر موتی دا محل تیار کیا سبحان اللہ اور وہ اتنا بڑا موتی ہے کہ جنہوں اندر تو خالی کر کے اس نے پھر اللہ نے خدیجہ کا محل بنایا اس موتی سبحان اللہ اور ایک کائنات بات دستی ہے کہ جنہیں واسطے رب نے موتی کے اندر محل بنایا ہے خدیجہ الکبریٰ سبحان اللہ خیر مائی صاحبہ دا وصال ہو گیا تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مائی صاحبہ دا پیار مائی صاحبہ دیا وفاواں یاد رکھو نبی پاک کے بیٹے حضرت ابراہیم تو علاوہ حضور کی جتنی اولاد ہوئی ہے بچے یا بچیاں سب حضرت سید الکبریٰ جو ہیں صرف حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ جو ہے باقی حضور کی ساری اولاد حضرت سید الکبریٰ جو ہے نبی پاک سرور عالمیہ 4 بیٹیاں سن حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ مائی صاحبہ کے وصال تو پہلے ہی حضرت زینب اور حضرت رقیہ کی شادیاں ہو چکی ہیں ام کلثوم اور حضرت فاطمہ یہ بچیاں سن اور مائی صاحبہ کا وصال ہو گیا رحمت عالم کی زندگی کی ایک بہت بڑا دکھی لمحہ آ گیا کیونکہ چند دن پہلے چاچا دنیا سے انتقال کر گئے اور پھر سید الکبریٰ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تبلیغ کے مسائل لوگوں نے روابط مختلف قبائل کو جانا اور گھر بھی 2 چھوٹی چھوٹیاں بچیاں بھی انہوں نے دیکھ بھال تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت واسطے عثمان ابن مظعون دی بیوی خولہ بنت حکیم کیونکہ وہ بھی پہلے اسلام لے آنے والے تھے حضور دی خدمت گزاری واسطے حاضر ہوندیاں نے کھانا پکا کے دیندیاں نے بچیاں نو نہلاندیاں نے کپڑے بدلدیاں نے دیکھ بھال کردیاں نے حضرت خولہ نے دیکھا کہ نبی پاک خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد بہت پریشان رہ رہے ہر وقت چہرے پہ اداسی ہے غم دے بادل چھائے حضرت خولہ ایک دن بڑے ادب نال سرکار کے سامنے آ کے 2 زانو ہو کے بیٹھ کے سلام عرض کیتا نبی پاک نے جواب دے کے فرمایا خولہ کی کھانا چاہتے ہو یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں جدوں تو خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا ہے نا آقا تسی بہت دکھی ہو گئے ہو تھوڑے چہرے تے کدے میں مسکراہٹ نہیں دیکھی یا رسول اللہ ہر وقت اداسی چھائی رہتی ہے رسول اللہ کی اکھا جاسو آ گئے فرمایا خولہ خدیجہ خاتون ایسی سی انہیں میری بڑی خدمت کی تھی جدو کوئی نہیں سی بندہ ادوں نے میرے پڑے خدیجہ میریاں بچیاں دی پرورش کر رہی سی خدیجہ دیکھ بھال گھر دے معاملات میری رحمت مرم پٹی میں آنا تے میں دلاسے دینے خدیجہ بہت عظیم خاتون سی خدیجہ اپنے بار بار یاد ہوتی ہے
میرے خدیجہ کے دان تو بعد میرے تبلیغی معاملات بہت متاثر ہوئے ہیں، میں گھروں باہر نکل نہیں سکتا، چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں ہیں، کتاباں چاہتا ہے حضرت خولا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں ایک عرض کرنا چاہنی ہوں، فرمایا خولا کھل کے کہہ کی کہنا چاہنی ہے یا رسول اللہ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ شادی فرما، حضور نے فرمایا کس نال؟ حضرت خولا کہنے یا رسول اللہ دو رشتے میرے ذہن میں جائیں، ایک بیوہ عورت ہے اور ایک کماری ہے۔ حضور نے فرمایا بیوہ کون ہے؟ یا رسول اللہ سودا بنت زمع، یہ سودا بیوہ نہیں، اور کماری ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ ہے اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا خولا اچھا دونوں نے گھر میرے نکاح کا پیغام ہے۔ حضرت محترم حضرت سودا اور خوش نصیب خاتون نے جو قدیم الاسلام نے جنہاں ابتدا میں حضور کا کلمہ پڑھیا اور بہت عظیم خاتون سن، گفتگو کا انداز بڑا اچھا سی، ذہن بڑا کامل سی۔ حضرت سودا نے ابتدا میں رسول کا کلمہ پڑھ لیا اور آپ نے خامن سکران بن عمرو وہ بھی انہوں کی دعوت مسلمان ہو، پہلے خولا نے کلمہ پڑھیا، حضرت سودا نے کلمہ پڑھیا، انہوں کی دعوت آپ کا خامن اور آپ کے خاندان کے اکثر لوگ جنہوں نے 7 مرد نے اور درجہ حساب کے عورتوں نے انہوں نے آپ کی تبلیغ سے کلمہ پڑھیا۔ حضرت سودا نے جدوں کلمہ پڑھیا اور پھر مصیبتاں نے پہاڑ ٹوٹ گئے، سانوں تے کلمے پیچھے کو مار نہیں نہ پئی، سانوں کلمے کی قدر نہیں، قدر انہوں نے ہوتی جنہاں کی کچھ قربانی ہوگی بھی جنہاں کچھ خرچ کیتا ہو، ختم نبوت جیسے نعرے تے مارنے اس نعرے کی قدر کچھ تے خاتم مسلمان بھی کرو، بے شک انہاں تے مصائب و آلام دے پہاڑ گرائے مگر وہ پہاڑ کی طرح قائم ہے۔ اللہ استقامت عطا فرمائے آمین۔ مکے والے نے زندگی تنگ کر دی تھی، رسول اللہ نے دیکھیا میرے ہاں غلاماں نوں مار دے نے، تنگ کر دے نے، پتھراں تے لٹائے جاندے نے، گالیاں دیتیاں جاندیاں نے، موڑ موڑ تے ستائے جا رہے ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا او میرے غلامو وہ تسی اتنے رہ کے مارا کھاندے ہو، تکلیفاں برداشت کر رہے ہو، ایسا کرو حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ کا نجاشی بادشاہ بڑا رحم دل ہے، بڑی محبت کرنے والے، اسے سکون نال زندگی گزارو گے۔ تو حضرت سودا نے بھی اپنے خامد اور قبیلے والوں نے مشورہ کیتا کہ فرمایا اسی ہجرت کر جائیے، سرکار نے حکم دیتا ہے چلیے اتنے جا کے آرام نال اسلام کی خدمت کریں۔ یہ خوش نصیب نے جو دوسرے لشکر میں ہجرت واسطے حبشہ تشریف لے گئے، یہ پورا خاندان ہے، بڑا اچھا وقت گزریا سی، میاں بیوی دا آپس بڑا پیار سی، بڑا سکون سی۔ کچھ عرصہ رہنے تو بعد اچانک حضرت سودا نے اپنے خامد نو کیا شکران اسی کیسے حضور دے اپنے کریم آقا نو دکھاں میں چھوڑ کے اسی آپ ادھر آ کے سکھ دی زندگی گزار رہے ہیں، حضور پیچھے مارا ڈا رہے ہیں۔ ایسا بہت بڑی غلطی سانوں نہیں آنا چاہیے تھی، کملی والے نے چھوڑ کے حضرت سکران نے آخیا میں بھی سوچنے واقعی ساڈے کو غلطی ہوئی ہے، اسی حضور میں چھوڑ کے کیوں آئے ہیں؟ یہ رسول اللہ کو برداشت کر اسی نہیں کرتے۔ قبیلے میں مشورہ کیتا، تیار ہو گیا اور بھی بہت سارے لوگ تیار ہو گئے، چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ سارے حبشہ تو پھر واپس مکے آ گئے۔ جب مکہ المکرمہ پہنچے تو ایک دن صبح حضرت سودا اٹھیاں اور اپنے خاوند نو کیا کہ میرے سرتاج میں نے آج رات بڑی عجیب خواب دیکھی۔ حضرت سکران خواب کی تعبیر بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں، بڑا ملکہ سی کہ خواب کی تعبیر کی۔ سکران نے فرمایا سودا کی خواب دیکھی؟ حضرت سودا کہنے لگے میرے سردار میں رات کی خواب دیکھی ہے، چند پوری آب و تاب نال چمک رہی ہے، میں بڑے غور نال چند نال دیکھ رہی ہوں، بڑے پیار نال دیکھ رہی ہوں، اچانک چند ٹوٹا میرے سے گر گیا۔
چند ٹوٹ کے میرے تے آ گئے. حضرت سرکار کہنے لگے کہ واقعی تو یہ خواب دیکھے؟ ہاں ہاں میں بالکل خواب دیکھے, میرے پوری طرح یاد ہے کہ خواب میں چند دیکھے, چمک رہے, آب و تاب بھی تھی, اچانک ٹوٹ کے میرے اتنے آ گئے. فرمان لگے تیرے دساں کی تعبیر کی تعبیر سودا, میں بہت جلد مر جاؤں گا, میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اور یہ اگلی تعبیر بڑی نورانی تے بڑی حسین تے بڑی سونی ہے. کملی والا پھر تیرے نال نکاح تھا تو مومنہ دی ماں بن جائے گی. یہ خواب سنن تو بعد اسی دن حضرت سکران بیمار ہو گئے, اور اتنی تیزی نال بیمار ہو کہ چند دنوں کے اندر اللہ کے پیارے ہو گئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال تو بعد حضور چونکہ اداس رہنے لگ پے سن, تو جب خولا بنت حکیم نے عرض کی تھی تو نبی پاک سرور عالم نے فرمایا خولا پھر تو میرا پیغام لے کے جا, اور سودا نو جا کے کہہ کہ محمد مصطفیٰ تینوں اپنے نکاح کرنا چاہتے ہیں. جناب خولا گئیاں. جناب سودا نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ تو میرے باپ کو جا کے بات کہہ کہ کملی والے میں رشتہ ہو گیا. حضرت خولا زمہ پر گئیاں, وہ یہ مسلمان نہیں سمجھ, بہت ضعیف ہو چکے سن. تو کہنے لگے کہ میں سودا واسطے ایک رشتہ لے کے آئی. انہوں نے فرمایا کس کا رشتہ؟ کہنے لگیاں میں نے محمد مصطفیٰ نے بھیجی ہے اور حضور تھوڑی بیٹی نال شادی کرنا چاہیے. زمہ دی اکھاں چاسو آ گئے, رو کے کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ بڑا عظیم انسان ہے, بڑا کریم ہے, بڑا رحم دل ہے, خاندان بھی بڑا اونچا ہے, حسب و نسب بڑا اونچا ہے. مینوں تے رشتہ قبول ہے, تو سودا نال گل کر لے, بیٹی دی رضا ہوئے تو. حضرت خولا کہنی نے میں انہوں نے گل کی تھی تو انہوں نے تھوڑے کول بھیجی ہے. تے میں پوچھیا کہ محمد عربی تینوں نکاح دا پیغام دے رہے نے, کہ سودا کہہ رہی نے میں تے محمد عربی دی پہلی امت وچ میں تے نوکر کنیز ہاں, میرا اپنا فیصلہ کیا ہے, میری تے مرضی ہے ہی کوئی نہ, جڑی مرضی انہاں دی ہے وہی مرضی میری. حضرت سودا نو اپنان واسطے نبی پاک نے اپنے چند ساتھیاں نو نال لیا اور سرکار دلہا بن کے جناب زماں دے گھر گئے. زماں نے خود نکاح پڑھایا حضرت سودا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. 400 درہم حق مہر مقرر ہوا. حضرت سودا اس نکاح تو بعد پھر سودا کر رہی ہیں, پھر ام المومنین بن گئی, حضور دے بیڑے دی زینت بن گئی, حضور دے گھر دی رونق بن گئی. آ گئی نبی کریم کی بارگاہ. آنیاں گئیاں تو آپ نے دونوں بچیاں نو انہاں دی گود وچ رکھیا, انہاں نے سینے لا کے آکھیا آج تو بعد میں بھی تھوڑی ماں. پھر مائی صاحبہ نے وہ خدمت کا حق ادا کیتا کہ حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم ہمیشہ امی کہتے تھے, اور نے دسیا کہ واقعی میں خدیجہ تو بعد تھوڑی دوسری ماں. حضور بے فکر ہو گیا, حضور نے فرمایا میں کل کے تبلیغ کرا گا. سارے معاملات سودا نے سنبھال لے. وقت گزرتا گیا, مظالم بڑھتے گئے. نبی کریم نے حکم آیا محبوب ہجرت کرو, چھوڑ دیو مکہ, مدینے والے تھوڑی راہ دیکھ رہے ہیں. حالات کے پیش نظر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو نال لیا اور رات کی تاریکی میں آپ نے ہجرت فرمائی اور بچیاں نو سودا دے حوالے کر کے کیا. جو رب نو منظور ہویا میں تمہیں بلا لاں گا. سرکار چلے گئے. ہن مدینہ شریف بن گیا. اے جی ریاست مدینہ, عمران خان کو کی پتہ ہے ریاست کینوں کہندے نے؟ انہیں خالی نام سنیا مدینے کی ریاست, انہوں دھوکہ دینے واسطے مسلمانوں نے سنا لیا. تینوں کی پتہ ہے مدینے کی ریاست کی ہوتی ہے؟ نبی کریم سرور عالم مدینہ پاک پہنچے. سرکار نے سب تو پہلے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا حکم دیتا.
تعمیر شروع ہو گئی. صحابہ کرام گاڑا بنا رہے ہیں, پتھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں. حضرت حمزہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک نے بھی پتھر سر تے چکے ہیں. امیر حمزہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ قربان ہو جانا کا اسی نوکر تھوڑے ہیں. یا رسول اللہ تسی رکھ دو. حضور نے فرمایا میں بھی تے اللہ دے گھر میں حصہ پانا ہے نا. امت کو سبق دے دیتا وہ نیکی دا کام ہوئے وہ بڑھ کر کے حصہ لو. رسول اللہ پتھر اٹھا کے لے آ رہے. امام نبی آ رہے فرمایا 2 حجرے اور بھی بنانے جائے. مسجد نبی دے قریب 2 حجرے. آقا کا دے فرمایا ایک میری بیوی سودا واسطے اور ایک میری دوسری بیوی عائشہ واسطے. کیونکہ حضرت عائشہ کا نکاح تو مکے جو چکا سی, رخصتی مدینے چ ہونی سی. حضور نے 2 حجرے تیار کرا دیے. اچھا تیاری کے مراحل کی سن تو نبی پاک سرور عالم نے حضرت زید نو جو نبی پاک دے منہ بولے بیٹے سن سرکار نے حضرت زید اور حضرت ابو رافع فرمایا جاؤ اور مکے جاؤ اور 500 درہم نبی پاک نے عطا فرمایا لے جاؤ. اپنے بال بچے بھی لے آؤ تے میریاں بچیاں تے میری بیوی سودا نو بھی لے آؤ. اللہ سیدنا صدیق اکبر نے بھی اپنا آدمی بھیجا. لہذا ایک قافلہ چلا گیا اور چند دنوں کے اندر واپس انہوں نے لے کے مدینہ پہنچا. اجے مکان تیار نہیں سن ہوئے. نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کے گھر انہوں نے ٹھہرایا. پھر کمرے تیار ہو گئے تو سرکار نے فرمایا ادھر منتقل ہو گئے. منتقل ہو گئے. یہ جڑی زندگی سی نا نبی پاک کے نال حضرت سودا دی یہ بڑی عظیم. یاد رکھو حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ 25 سال نبی پاک کے نال رہی ہیں اور انہوں نے بعد حضور نے جتنی شادی کی سب تو زیادہ مگر حضرت سودا کا حضور نال گزرے ہے. 14 سال حضرت سودا نبی پاک سرور عالم کے نال رہی ہیں. حضور دے دن ویکھے راتاں ویکھیاں, حضور دی محبت, حضور دی شفقت, حضور دی پیار. اور مائی صاحبہ دیکھتی ہیں کہ حضور بہت پریشان رہتے ہیں. کم زڑا دیکھتے بار بار حضرت خدیجہ یاد ہوندی ہیں, انہوں کا پیار یاد ہوتا ہے. پھر مختلف قبائل میں ملاقاتاں بعد مرتبہ انتہائی دکھی ہو کے آتے سن. کہ حضرت سودا کا طریقہ ایسی کہ کوشش کرتی سن میں اپنے انداز نال, گفتگو نال, چلن پھرن نال ہر لحاظ میں کوشش کرا کہ میرا محبوب مسکراتا رہے. حضور ہسدے رہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سودا حضور دی بارگاہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں راتی اٹھی تے میں دیکھیا کہ تسی نماز پڑھ رہے سو. یا رسول اللہ مینوں بھی خیال آیا اور میں بھی اپنے آقا نال نماز پڑھا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بھی تواڈے نال کھلو گئی. تساں قیام کیتا میں بھی قیام کیتا. تسی رکوع چلے گئے میں بھی نال رکوع چلی گئی. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تساں اتنا لمبا رکوع کیتا مینوں خیال آیا کہ میرے نک جو خون شروع ہو جائے گا. میں بار بار اپنے نک نو سہلاتی تھا کہ کدھر خون نہ آ جائے, کدھر خون نہ آ جائے. حدیث پاک میں ہوتا ہے کہ مائی صاحب نے دسیا نبی پاک یا رسول اللہ میں اینج کر دی. حضور جو یہ گل سن کے حضور ہنس پائے. حضور نے فرمایا اچھا تو اتنی پریشان تھی یا رسول اللہ میں بار بار نک نو روک دی تھا کدھر خون نہ آ جائے. تو رحمت عالم کو خوش کرنا انہوں نے زندگی کا ایک وتیرہ سی. اور بعض مرتبہ حدیث پاک میں ہوتا ہے کہ مائی صاحبہ نے ایسی 4 شیر میں چلنا حضور نے دیکھ کے ہنس پڑا کیسے بھی چلنی ہے. کیوں نہ آپس میں پیار سی, محبت سی, رسول اللہ نال دل جوئی سی. اور حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک دے مسلمانوں دی ماں آپ فرماندیاں نے کہ جتنیاں بھی میں عورتاں دیکھیاں نا انہوں نے جذبہ رقابت میں ضرور دیکھی ہے. یہ واحد خاتون سی سودا جنہوں نے رقابت کا کوئی جذبہ نہیں سی. سب نال محبت یکساں پیار. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ قیامت تک دے مسلمانوں دی ماں فرماندیاں نے کئی باری میرا دل کرتا سی سودا نو دیکھ کے کاش سودا دے جسم میں روح میری ہوتی. یہ کتنی عظیم خاتون ہے. یہ حضور کو خوش کرنے واسطے کتنے طریقے استعمال کر دیا نے, چلن پھرن, کھان پین, اخلاق, اطوار کے رات. تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح لگاؤ سی حضرت سودا حضور کی خدمت کرتی رہی. نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مانوس مگر گزرتا جا رہے ہیں. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے
ایک مرتبہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چ حاضر ہوں، سرکار میں گفتگو ہو رہی ہے، اور روایات تو ہے کہ حضرت سودا دے سامنے دجال میں تو ذکر ہوگا سی نا، آپ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ دجال اس طرح آئے گا، اس طرح کرے گا، وہ خدائی کام کر کے دکھائے گا، وہ بڑے بڑے طریقے کرے گا، کہ مائی صاحب خوفناک ہوتی ہیں سن دجال کا ذکر کو، کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ حضرت فاروق اعظم کی بیٹی ہوئی ام المؤمنین نے یہ آپس میں بڑا انہاں پیار سی سہیلیاں سن، کہ حضرت عائشہ حضرت حفصہ کو کہنی نے اج سودا نال تھوڑا مذاق نہ کریے، ہم آگے کر لینے کی کر رہے ہیں۔ حضرت سودا آئیاں تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا سودا تو نوی خبر سنی ہے؟ کی خبر سنے؟ دجال آ گئے۔ ایک گل سن کے حضرت حفصہ دوڑ کے نہ ایک خیمے میں چھپ گئی ہیں، حضرت عائشہ دوڑ کے گئی ہیں یا رسول اللہ ادھر آؤ تھوڑا سودا دکھاوا کے تھے۔ حضور نے فرمایا کی ہو یا رسول اللہ سے مذاق کیتا ہے کہ وہ سودا کے خیمے میں جا کے چھپ گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، خیمے تو باہر حضور نے آواز دی سودا باہر آ جا، آج دجال نہیں آیا۔ تو فرمایا تو سودا باہر نکلی ہے نا کہ وہ خیمے کے جالے سارے آپ کے کپڑے نہ لگے ہوئے سن، تو نبی پاک نے فرمایا تو صاف کر لیں دجال اجے کوئی نہیں آیا۔ یہ انہاں عورتوں کا آپس میں مذاق سی، محبت سی، پیار سی۔ حضرت سودا ساری زندگی رسول اللہ کی خدمت کی گزاری گزار دی، اور یہ خوش نصیب نے کہ جنہاں کی عظمت کا قرآن اعلان کرتا ہے۔ میں نے جس آیا پاک میں تلاوت کرنے پر چل پاس کی ہے وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبحان اللہ، یاد رکھیا دیو سبحان اللہ۔ وہ خوش نصیب وہ مقدرہ والے لوگ ہیں کہ جنہاں پہلے رسول کا کلمہ پڑھیا، جنہاں کلمہ پڑھنے میں سبقت کی تھی، اللہ انہوں نے تعریف فرما رہے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے ایمان لے آنے مہاجر یا انصار جو بھی نے، اللہ فرماتا ہے وہ اس شان کے مالک۔ یا اللہ نے کی شان یا پہلے تیرے معبود کا کلمہ پڑھے، اللہ فرماتا ہے انہوں نے شان پہ بہت اچھی ہے، میں تینوں انہوں نے نوکرہ نہیں شان اسی اندازے بیان پہ کھولا میں جنہاں پہلے کلمہ پڑھے ہو تو بڑی شانہ والے جنہی انہوں نے نوکر بن گئے جنہوں نے اتباع کی تھی انہوں نے شان کی ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہاں لوگاں نے انہوں نے پیروی کی تھی، انہوں نے پیچھے چلے، انہوں پیچھے لگ گئے، یا اللہ انہوں نے کی جانے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ، یار میں کیا دیو سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ خوش نصیب نے جنہاں تے اللہ راضی ہو، اللہ تے راضی ہو۔ اللہ نے اپنی رضا دا سرٹیفکیٹ کیوں دیتا ہے؟ صحابہ دیا نوکروں انہوں نے اتباع کرنے والے ہیں، جنہاں پہلے کلمہ اللہ فرماتا ہے جان ہی بہت اللہ میں تنقید رسا جنہوں انہوں نے نوکر بن گئے والذین اتبعوہم، جنہاں انہوں نے اتباع کی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہوں نے راضی تھی اور اللہ تے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ فرماتا ہے کہ حضور دے صحابہ دے نوکر نے نا اللہ انہوں نے اپنی رضا دا سرٹیفکیٹ دے دے، اللہ تے وہ راضی، انہوں نے اللہ راضی، اور اللہ نے انہوں واسطے تیار کی جنات، اللہ نے انہوں واسطے جنت تیار کی، کنہ واسطے حضور دے صحابہ دے نوکران واسطے، تجری تحتها الانہار، اللہ فرماتا ہے ایسی جنت تیار کی جنہاں میں نہراں جاری ہیں، دودھ دیا نہراں، شرابت طہورہ دیا نہراں، شہد دیا نہراں، آب کوثر، اللہ تعالیٰ نے نہراں جاری کر دی نے، جنات تجری تحتها الانہار، جنہاں میں نہراں جاری نے،
ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا ہے اے ہی تے بڑی کامیابی ہے، تو حضور دا بن جا، حضور دیاں غلاماں دے غلاماں دا غلام بن جا، پھر دیکھ تیرے تے اللہ دیاں کتنیاں مہربانیاں ہوندیاں، تیرے تے اللہ دیاں کتنیاں کرم والیاں ہوندیاں۔ تو مائی صاحبہ انہاں خوش نصیب لوگوں میں نے جنہاں پہلے حضور دا کلمہ پڑھیا، اور پھر نبی پاک سرور عالم دی میت بھی 14 سال گزارے، مائی صاحبہ نے 14 سال حضور دی میت گزارے، اور حضرت فاروق اعظم دور میں 72 سال کی عمر میں پھر آپ کا وصال ہوا، 72 سال کی عمر، اور جڑا وقت حضور نال گزارے، حضور بڑے شفیق، بڑے کریم، بڑے رحیم، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے نال انہاں گزرا ہوا وقت ایک یادگار وقت سی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے انہاں دی پوری کوشش ہوتی سی کہ کوئی لمحہ میرے ہاتھوں ایسا نہ گزرے کہ میں اپنے محبوب کو دور ہوں کہ حضور کو خوش نہ کر سکوں، حضور کو خوش کرتا رہنا، حضور کو آسان رکھتی، حضور غمزدہ کرتا، امت واسطے حضور بہت پریشان رہنا، رونا، اور حضور دا رونا کدے مکتا نہیں سی، کدے واسطے؟ ساڈے واسطے، ایمان رسول اللہ کی اپنے واسطے ہوندے سن، صحابہ واسطے، صحابہ تے اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ تے میرے تے راضی ہونا تے راضی۔ رسول اللہ اپنی اولاد واسطے آنسو بہاتے رہے نہیں، اولاد تے اللہ نے فرمایا محبوب ہے جڑے تیرے شہزادے نا یہ جنتی جوانوں دے سردار نے۔ رسول اللہ اپنی بیویاں واسطے روندے، اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، محبوب دی بیویوں کو یار تھوڑے برابر نہیں کائنات دی۔ پھر رسول کا دے واسطے روئے، 63 سالہ حضور دی زندگی رون میں چھوڑی، قسم پیدا کرنے والے دی نہ اپنے واسطے روئے، نہ بیویاں واسطے، نہ بچیاں واسطے، نہ صحابہ واسطے۔ کملی والا 63 سال ہویا تواڈے واسطے، ساری امت میری امت خوشی جائے۔ اور بھائی صاحب حضرت سودا فرماندے ہیں میں کئی باری ساری رات حضور روندیاں دیکھیا، میں حضور دے قدموں نوں چوم کے کہنا یا رسول اللہ تسی اللہ دے محبوب ہو، یا رسول اللہ اللہ تے تہاڈی مرضی تو علاوہ کوئی کام ہی نہیں کردا، یا رسول اللہ اللہ کرم فرمایا، رحمت عالم نے فرمایا سودا میں رب کا شکر گزار بننا نہ بڑھ، میں ہر وقت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو مائی صاحبہ دی زندگی نبی پاک زندگی دے نال چلی، انہوں نے بڑی خدمت کی تھی، اللہ نے ان کی عظمتاں قرآن میں بیان کی تھی۔ میں کوشش کراں گا کہ امہات المومنین دی زندگیاں دے کچھ نہ کچھ عرض کردا جاواں۔ میں دعا گو ہاں اپنے عزیز امجد صاحب واسطے کہ جنہوں نے اس طرح میری توجہ مبذول کی تھی، ساڈا حق نہیں بڑھ رہا، ساڈیاں ماواں نے، اسی اپنی ماواں کا ذکر نہ کریے تو کنہاں دا ذکر کریے، اور خصوصاً ساڈے ادارے پڑھن والیاں بچیاں، اللہ تعالیٰ انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا میاں کنیزہ میں شامل فرمائے، انہوں نے بھی حق بنتا ہے کہ انہوں سامنے خواتین اسلام کا ذکر کیتا جائے۔ اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے، اللہ اپنے محبوب کا قرب عطا فرمائے، اللہ رسول اللہ کی غلامی زندہ رکھے، حضور کی غلامی کی ساڈا خاتمہ ہو۔ آخر دعوانا